الحمدللہ چیزیں احادیث کے اندر بالکل واضح ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جن کے ریال خور ہیں، جس ملوکیت کے، ہم نے اس ملوکیت کا کرنا ہے دفاع، بس صرف یہ وجہ ہے۔ اس دفاع کے اندر آ کے نا ہمیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو جاتے۔ کیوں نیوٹرل ہوتے بھائی؟ کس دلیل کی بنا پر؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو لازم پکڑ لینا۔ تو کیا حضرت علی اس فتنے کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر نہیں تھے؟ مسلم کی حدیث کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے، جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو۔ اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے، تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے؟ مسلم کی حدیث کہ جو وقت کے امیر کے بغیر، امام کے بغیر، اس کی بیعت کے بغیر، اسے پہچانے بغیر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ہم جاہل مر جاتے۔ جو صحابہ کرام کو اس معاملے میں غلطی لگی، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن بعد میں تو کلیئر ہو چکا ہے نا۔ ہاں، اس زمانے میں اگر معاملہ ایمبیگوس تھا، بعد میں تو کلیئر ہو گیا نا۔ اور سرکار بعد میں تو ان کو بھی کلیئر ہو گیا جو پوری زندگی ان کی سپورٹ کرتے رہے۔ جی عبداللہ ابن عمر کو قتل بنو امیہ نے کروایا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حجاج ابن یوسف نے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروا دیا تھا۔ یہ عبداللہ بن عمر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ جی عبداللہ بن عمر جو ہے نا نیوٹرل رہے ہیں، سرکار عبداللہ بن عمر نیوٹرل رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہیں ہاتھ نہیں لگے۔ اٹھائیں المعجم الکبیر طبرانی، اسی ریفرنس سے مجمع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی کسی نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی چھوٹا ہو، سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فیعت الباغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا۔ جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی، عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 ایئرز کے بعد جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر، ان کو سمجھ آ گئی۔ بعد میں تو افسوس کرتے تھے۔ اسی پہ تو میں نے بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے نیوٹرل تھے، شے ہی کوئی نہیں۔ اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے آئے، عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا، انہیں تو سمجھ آ گئی نا۔ اور دوسرا یہ ایک صحابی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جی، وہ ابو بکرہ، ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ راشد، ایک ابو بکرہ صحابی، وہ کہتے ہیں جی بخاری میں ان کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت علی کا ساتھ دیں جنگوں کے دور میں، تو ابو بکرہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں، قاتل اور مقتول۔ اور ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مقتول کیوں جہنمی ہے، قاتل صرف جہنمی ہونا چاہیے تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، لہٰذا اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو۔ یہ کس نے کہا؟ ابو بکرہ نے۔ اور ابو بکرہ کے ساتھ جو بنو امیہ نے کیا نا، ہاں، جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے نا، مرنے سے پہلے اس کے 14 طبق روشن کیے ہیں بنو امیہ نے۔ وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس ابو بکرہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، جو لوگوں کو روکتے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے سے، لیکن نیوٹرل تھے۔ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاویہ کا ساتھ دو، حضرت معاویہ کا ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ساروں کا۔ تو اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں جی یہ جو بخاری کے حدیث، او بھائی یہ حدیث اس صورت میں ہے جب کوئی شخص ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کرے، لسانیت کی بنیاد کے اوپر، جب اللہ کا حکم آ جائے، جو قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی۔ اور سورۃ الحجرات میں حکم آ جائے کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ توبہ پر آمادہ ہو جائے۔ تو قرآن میں جب لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے، تو ابو بکرہ نے یہ رزلٹ کیسے نکال لیا؟ بھئی حضرت علی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کر رہے تھے، اور پھر حضرت علی سے بڑھ کر کسی کو قرآن اور حدیث کا فہم تھا کہ آپ ابو بکرہ کے پیچھے جا کے چھپیں؟ آپ سنیں پھر اس ابو بکرہ کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا بیٹا بتاتا ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، اور اس حدیث کا کچھ حصہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس میں بس اتنا ہی ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ، لیکن اس حدیث کا جو شان ارشاد ہے وہ بعد میں آئے گا مسند احمد میں۔ پہلے میں یہ حدیث میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے، اتنا حصہ کہ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام
لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، اگر کسی کو خواب آیا ہو تو نبی علیہ السلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے. تو ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوئی ہے اور آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا اور آپ وزنی ہو گئے اس کے اوپر. پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولا گیا تو ابو بکر وزنی ہو گئے. پھر اس کے بعد عمر اور عثمان کو تولا گیا تو عمر وزنی ہو گئے، اور پھر وہ ترازو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لی گئی. تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ اس پہ ناگواری کے آثار آئے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس طرف اشارہ ہے. وہ مسند احمد میں حدیث میں موجود ہے کس طرف اشارہ تھا کہ خلافت بتدریج ملوکیت میں کنورٹ ہو جائے گی، یعنی حضرت عمر تک معاملات سیدھے رہیں گے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب اسے توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اصل سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھرا ہے، اور اس کا جو اینڈ ہے وہ شہادت سیدنا حسین ابن علی ہے. واقعہ کربلا جی صلح حسن ہوئی ہے، اور سرکار صلح حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا. آج حسن ابن علی قبر سے نکل آئے، انہیں پتا چلے کہ اس صلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا. صلح حسن تو منسوخ ہو چکی، اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا، الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا. اور پھر کربلا کے بعد یہ کہنا صلح حسن کو گال کرنے والی کرو یارا. جس طرح صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی. آج کی ڈیٹ میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں. اس حدیث کے کچھ طرق جو ہیں مسند احمد میں موجود ہیں اور وہاں پہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں، وہی ابی بکرہ جو لوگوں کو حضرت علی کا ساتھ دینے سے روک رہے تھے نا، ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گیا ان کے دور ملوکیت کے اندر، اور زیاد ہمیں لے کر گیا. عبید اللہ ابن زیاد خبیث، وہ جو بخاری میں آتا ہے حضرت حسین ابن علی کے اس نے سر میں وہ چھڑی ماری تھی، جہاں پہ امام بخاری نے لکھا ہے حسین علیہ السلام برأس الحسین علیہ السلام. اس کا باپ بھی خبیث تھا زیاد، وہ حضرت معاویہ کا گورنر تھا. وہ انہیں لے کر گیا. وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ ابو بکرہ جو تم نے خود رسول اللہ سے سنی ہو. انہوں نے پکڑ کے یہی حدیث سنا دی، ہاں، کہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر کو تولا گیا تو رسول اللہ بھاری ہو گئے، اور کرتے کرتے وہاں تک جب پہنچا نا تو اور پھر اس نے ساتھ کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کی طرف اس خواب میں اشارہ ہے کہ بتدریج خلافت ختم ہو کے ملوکیت میں، بادشاہت میں، وہی کیسر و کسریٰ کا جو نظام ہے وہی آ جائے گا. تو اب یہ حدیث جب سنائی نا ابو بکرہ نے تو زیاد نے گردن سے پکڑ کے، مسند احمد کے الفاظ ہے، حضرت معاویہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے، اور کہا کہ تنو اور کوئی حدیث نہیں سی لبھی. جو اے ایسی سانو کہنے نا کہ تانوں اے حدیث ملی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. تواڈے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے سن. اور بزرگ کون؟ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والا ابن مرجانہ کا بچہ زیاد. یہ وہی ہے جسے حضرت معاویہ نے اپنا بھائی بنا لیا تھا یہ کہہ کے کہ زمانے جاہلیت میں میرے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، اس وجہ سے یہ میرا بھائی ہے. اور اس پہ پھر ابو بکرہ، اچھا وہ ابو بکرہ کا بھائی بھی بنتا ہے نا، یہ زیاد جو ہے نا وہ ابو بکرہ کا بھی بھائی لگتا ہے رشتے میں، تو اسی لیے وہ ساتھ لے کے گیا ہوا تھا. اور پھر ابو بکرہ کو لوگ آگے کہتے تھے بخاری مسلم میں کہ تکو تھوڑے پرانے کے کم پایا ہے. انہوں نے کہا جی اسی تو حضور کو سنے ہے کہ جو اپنے باپ کا نام بدل لے تو وہ جہنمی ہے، اس میں جنت حرام ہے. اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں جڑتی ہے، کدھر کدھر چینیں جڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے جی پھر وہ اس کو، یہ تو بھائی تھا وہ گردن سے پکڑ کے نکالا ورنہ گردن ہی لینی سی. وہ باہر گیا، پھر وہ ان کو دوبارہ دربار میں لے کے آئے کیونکہ ابھی انہوں نے کچھ وہاں پہ آگے گپ شپ کرنی تھی. دوبارہ حضرت معاویہ نے کہا کوئی حدیث سناؤ، انہیں پھر وہی حدیث سنائی. تیسری بار بھی 3 بار ہوا، یہ تیسری بار بھی انہیں حدیث سنائی. تو بس 2 دفعہ تو حضرت معاویہ نے سن لیا، تیسری دفعہ حضرت معاویہ نے کہا کہ اچھا خلافت کے بعد ملوکیت ہو جائے گی، ٹھیک ہے ہم پھر بادشاہ ہونے پہ ہی راضی ہیں، بجائے یہ کہ وہ
اس پہ استغفار کرتے کہ یہ میرے بارے میں کیا کچھ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی استے ہی خوش ہاں. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیں, یہ وہ ابو بکر ہے جن کی یہ حدیثیں پیش کیا کرتے تھے, عبداللہ بن عمر کی پیش کرتے تھے. یہ ان لوگوں کے ساتھ بنو امیہ نے خود کیا کیا ہے, اور پھر ایسا زہریلا ہے, یہ کہتا تو اپنے آپ کو سید ہے, یہ توصیف, اور اس میں کہہ رہا ہے کہ تو اگر حضرت عثمان کے زمانے میں ہوتا نا تو نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی. دیکھو کیسی انالوجی بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, حضرت عثمان کی شہادت کی بینیفیشری ہے ہی بنو امیہ. ٹھیک ہے, حضرت عمر کی شہادت کی جو بینیفیشری ہے وہ الٹیمیٹلی بنو امیہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا. ہاں, براما سٹوری میں جسے تسی بناندے ہو کہانی جی عبداللہ بن سبا نے کر چڑیا. عبداللہ ابن سبا کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کسی حدیث کے اندر بھی نہیں آیا. صرف بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک کریکٹر گھڑا جو حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا. اس کا شہادت عثمان سے لینا دینا ہی نہیں. شہادت عثمان تو ہوئی ہے حضرت عثمان کے گورنروں کی وجہ سے. وہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈال دیا ہوا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اس نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, اللہ کے بندو, تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی مرتد, دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی کافر, رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی بلوائی. چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون, اے رضی اللہ عنہ. چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی. چوتھا تو وہ ہے جس کے ہر مخالف کے بارے میں بخاری مسلم میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں. جی چوتھا وہ ہے. کبھی کوئی تھوڑا انصاف پسند ہوگا تو کہہ دے گا ان کے مخالفین خوارج بھی تھے, اور ورنہ حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہہ رہے ہوتے ہیں. حضرت عثمان کے مخالفین تو خارجی ہے ہی نہیں تھے, وہ صحابہ اور تابعین تھے. اسی لیے تو بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے, حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے مسجد نبوی پہ, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں, انہوں نے کہا نماز ایک مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے, ان کا ساتھ دو. حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا کہ یہ عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے جو نماز پڑھا رہی ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ بن سبا ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. جعلی روایتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں. ہاں, حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی نے اسے خود قتل کروایا کیونکہ وہ حضرت علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا. وہ انہوں نے ایک دفعہ ٹویٹر کے اوپر بھی آج سے 2 سال پہلے ٹرینڈ چلایا تھا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں میں اس زمانے میں ہوتا تو حضرت طلحہ زبیر کے اوپر تلوار اٹھا لیتا, حضرت معاویہ کے اوپر تلوار اٹھا لیتا. یار میں نے یہ بات کی تھی, میں نے تو بات کچھ اور کی تھی. جو تمہارا بھی عقیدہ ہے اس عقیدے کے اوپر تو مجھے ٹانٹ نہ کرو. میں نے یہ کہا تھا کہ خلفائے راشدین کے حق میں ہم ان کے مخالفین کے اوپر تلوار اٹھا لیتے اگر اس زمانے میں ہوتے. ذاتی تو کوئی دشمنی نہیں ہے, یہ تو ایک پیورلی علمی گفتگو ہو رہی تھی. کیا یہ لوگ اس زمانے میں ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین پر تلوار نہ اٹھاتے؟ منکرین زکات کوئی کافر تو نہیں تھے نا. حضرت عمر تو انہیں کافر نہیں سمجھتے تھے. بخاری مسلم میں ہے کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں. صرف زکات میں انہوں نے ایک ڈیویشن کی ہے نا, لیکن حضرت بکر نے کہا کہ جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا. اور پھر ان میں سے اکثر لوگ تائب بھی ہو گئے. پیورلی علمی ڈسکشن ہو رہی تھی. اس میں یہ بات کر رہا تھا کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ان کے مخالفین کے خلاف, اور خلفائے راشدین کا ساتھ دینا ہے. اور ظاہر ہے اس میں جب جنگ ہوگی تو آپ تلوار بھی اٹھائیں گے. اس میں کون سی گستاخی والا معاملہ ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخی کر رہے تھے حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھا کر؟ اپنی عقل بھی استعمال کرتے ہو کہ نہیں؟ تم نے ہمیں بتایا تھا, جامعہ ترمذی میں, ابو داؤد میں حدیث ہے, تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے, دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا, میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نبی اسلام کہہ رہے ہیں جب اختلاف ہونا تو خلفائے راشدین کا ساتھ دینا.
تم نبی سے ٹکر لے رہے ہو. خلفائے راشدین کون ہے؟ وہ بھی ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے. حضرت سفینہ جو رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت اعلی من حاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. اور پھر انہوں نے فرمایا بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور 6 میں بھی 5.5 سال حضرت علی کے ہیں اور 5-6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں. تو بیٹا کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ، بنو زرقا، تو علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے. امام ابو داؤد نے لکھا علی علیہ السلام، اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہ خلیفہ نہیں مانتے. یہ کہتے نہیں قصاص عثمان تھا، قصاص عثمان تھا تو خلیفہ تو مانتے نا. تو حضرت سفینہ نے فرمایا بنو زرقا، بنو امیہ کے بارے میں کہ یہ وہ بدبودار چیز ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو حضرت علی کو خلیفہ نہیں مان رہے، جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. کس کی؟ بنو امیہ کی حکومت. اور مسند احمد میں تو حدیث ہے خلافت اعلی من حاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی، یعنی اپنے مخالفین کو وہ کاٹے گی. یہ کہتے نہیں یہ تو یزید اور اس کے بعد کے دور کی بات ہے. اب تو خیر یزید سے اس لیے دستبردار ہوئے ہیں کہ ان کو مامو بچاؤ مہم کے اوپر کام کرنا پڑ گیا، ورنہ یزید سے دستبردار نہیں ہوتے تھے. ہم بھی دستبردار ہو گئے یزید سے. ہم کہتے ہیں پیچھے ٹورو، یزید والا معاملہ چھوڑ دو، وہ چھوٹی چیز ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کاٹ کھانے والی ملوکیت. اور یہی حدیث مسند ابی داؤد الطیالسی میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. اس میں پھر وہ آگے سے تابعی پوچھتا ہے کہ اگر خلفائے راشدین یہ 4 ہیں، خلافت 30 سال ہے، تو حضرت معاویہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ ہیں. یہ مسند ابی داؤد طیالسی میں اسی سند پہ حدیث آگے یہ الفاظ ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. یعنی یزید کو پہلا بادشاہ نہیں کہا انہوں نے، حضرت معاویہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، صحابیت اپنی جگہ. تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین کے اوپر تلوار اٹھاتے، ذاتی دشمنی نہیں. خلیفہ راشد کا حکم نہیں مانیں گے تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے. تو اس نے کہا جی یہ تو صحابہ کرام پہ، اور صحابہ کرام کی تو یار 3 بندیاں نو صحابہ کرام بناتا جے. 3 بندوں کا مسئلہ ہے. حضرت طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے تو توبہ کر لی اپنے اس عمل سے. حضرت علی نے انہیں معاف بھی کر دیا. مسئلہ تو 3 بندوں کا ہے، حضرت معاویہ کا، عمرو بن عاص کا، مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ عنہم اجمعین. ہم تو احترام سے نام لیں گے، لیکن ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ حضرت علی کی مخالفت کی وجہ سے. پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی وہ منکرین زکات، مسلمہ کذاب کے ماننے والے، مرتد، سیدھا مرتد لفظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں رومنز اور پرشینز کافر. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی خارجی. خارجی تو اس زمانے میں آئی نہیں تھے، بلوائی، ہاں بلوائی کہہ سکتے ہیں. اور ان میں کئی صحابہ بھی تھے، عبد الرحمن بن عدیس اور باقی صحابہ. پولیٹیکل اختلاف تھا. بلوائی یعنی کہ آپ پروٹیسٹ کرنے والے. چوتھے خلیفہ کے مخالفین اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ان کا آپس کا اختلاف تھا. واہ، نال یہ حدیث بھول گئے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اب بھی بولو نا. چوتھے خلیفہ کے مخالفین، خارجی، ناسبی، یہ الفاظ استعمال کرو نا. خارجی تو کر لیں گے، باقی طرف نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو صحابہ تھے. بھائی جنگ جمل والوں نے تو معافی مانگ لی. مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے. حضرت طلحہ کا بیٹا حضرت علی کو ملنے آیا تو اس کی دلجوئی کے لیے مولا علی نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دل سے ایک دوسرے کے خلاف جو غل ہے، نفرت آ گئی ہے، وہ نکال دے گا. یہ میرے طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں جو میل آ گئی ہے وہ صاف کر دے گا، اور ہم جنت میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. آمنے سامنے جب ہی انسان بیٹھ سکتا ہے جب دل میں کوئی کدورت باقی نہ رہے.
لیکن ماموں کو معاف نہیں کیا مولا علی نے. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب نے بھول پان میں حضرت معاویہ کا نام ویسے ہی بیچ میں ٹھوک دیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ اور میرے بارے میں یہ بات ہے. بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں. انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. نہ ڈاکٹر صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں, تسی دیوبندیاں دے ٹائے چڑھے رہے ہو پوری زندگی. ماموں کے بارے میں تو اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی, اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر. انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو سنبھال لے. دیکھو ذرا, ایسا لفظ کہ بچ جائیں فتوے سے, یعنی تو ان کو سنبھال لے. یہ جب یہودیوں پہ پڑھ رہے ہوتے ہو اللہم علیک بالیہود, تو یہ کہتے ہو کہ اے اللہ یہودیوں کو سنبھال لے. سیم الفاظ ہے اللہم علیک بمعاویہ. سنبھال سے مراد اگر کرنا بھی ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے لپیٹا مار, تباہ و برباد کر, یہ وہ والا سنبھالنا ہے. لو سامو, میں بھی استعمال کرتا ہوں نا, یہ لو میری دلیل سنبھالو. قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے اور اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے مخالفین ہیں یہ صفین میں آئے تھے, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دے گا. اچھا, اتنی روایت بیان کرتے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث, کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب ہمیں لے کے بیٹھے ہوئے مولا علی تو معاف کر دیا. نہ, آگے پڑھ, آگے لکھا ہے قیامت کے دن یہ معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور. ماموں کو مرتے دم تک مولا علی نے معاف نہیں کیا, اس لیے چونکہ یہ معاملہ قیامت تک پوسٹ پون ہے لہذا ہمارے ہاں بھی ماموں کے لیے معافی والی گنجائش کوئی نہیں ہے. قیامت کے دن کا معاملہ اللہ کے سپرد. دنیا میں ہم مولا علی کے ساتھ ہیں, مولا علی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ چلے, ہم خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ہیں. جہاں تلوار اٹھائی وہاں ہماری تلوار آج بھی اٹھی ہوئی ہے زبان کی شکل میں. اس زمانے میں ہوتے تو تلوار اٹھاتے, اور یہ کوئی گستاخانہ بات نہیں تھی, یہ ان کا بھی عقیدہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب پہ ایک بہت بڑے حنفی اسکالر, آج سے 1100 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے, 340 ہجری میں وہ فوت ہوئے. امام ابو محمد حارثی المتوفى 340 ہجری, انہوں نے امام حنیفہ کے بارے میں نقل کیا, اور یہ بریلوی دیوبندی چھاپ رہے ہیں عربی میں بھی اردو میں بھی. اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا کہ نہیں پتا. تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام اور حضرت معاویہ کے خلاف قتال کرتے ہیں, اسی لیے شامی ہم سے بغض رکھتے ہیں. اب امام حنیفہ کو کسی نے بات نہیں دی کہ حضرت آپ تو بعد میں آئے ہیں, آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابو حنیفہ جو ہیں وہ شیعان علی میں سے تھے, انہیں پتا تھا اہل بیت کا کیا مقام ہے, ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا.